الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، رمضان المبارکہ کے اس جمعۃ الوداع میں ہماری شرکت ہے۔ توبہ کا مہینہ، صیام کا مہینہ، قیام کا مہینہ ہم سے رخصت ہونے کو ہے۔ وہ ماہ مبارک جس نے ہمیں راتوں میں کھڑا ہونا سکھایا، وہ پاکیزہ مقدس مہینہ جس نے ہمیں راتوں کو رونا سکھایا، یہ وہ شہر مبارک جس نے ہمیں لمبے سجدے کا ذوق دیا تھا، جس نے ہمیں تلاوت قرآن کی لذتیں عطا کی۔ قرآن سننا اور پڑھنا بنسبت دوسرے مہینوں کے اس ماہ مبارکہ میں کچھ اور ہی لذت تھی۔ اسی ماہ مبارک نے ہمیں خیرات کا جذبہ دیا، دوسروں کے درد کا احساس دیا، بھوک اور پیاس کی شدت سکھائی۔ نہ جانے ایک ماہ مبارک نے ہمیں ہزاروں نعمتوں سے نوازا، اور یقیناً اس کی رخصتی پر غمگین ہونا ایک مومن کی شان ہے۔ اس کی رخصتی پر ظاہر سی بات ہے جسے احساس ہوگا نعمتوں کا، وہ تو پکار اٹھے گا کہ اے رب ذوالجلال، اچانک مجھ سے یہ ساری نعمتیں ختم کر دی جائیں گی۔ ہمارے رات میں کھڑے ہونے کی لذت، قرآن پاک کی تلاوت کی لذت، اور ہمارے گھروں میں سحر و افطار کی یہ تمام رونقیں اچانک رک سی جاتی ہیں۔ بتاؤ میرے عزیزوں، کون ہے جو رات کے اندھیرے میں اپنے گھر اٹھتے ہوں اور چولہے جلاتے ہوں اور مختصر سے کھانے پر اکتفا کر کے جلد سے اپنے منہ کو بند کر لیا جاتا ہے کہ روزہ رکھنا ہے؟ اور کون ہے جو سورج کے ڈھلتے ہی مغرب کا وقت ہونے سے پہلے پہلے اپنے دسترخوانوں پر بیٹھ جاتے ہوں؟ ہزاروں نعمتوں کو سامنے پڑی ہوئی دیکھ کر کے بھی میرے مولا کا انتظار کرتی ہے قوم کہ جب رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اذان مغرب کا، تبھی ہم اپنے حلق کو تر کر سکتے ہیں۔ باقی ہزار ٹھنڈے پانی، ہزار پھل میوہ جات رکھے ہوں، ہمارا ہاتھ نہیں بڑھتا۔ یہ صبر ہمیں رمضان نے سکھایا تھا، یہ اپنے آپ کو روکنے کا جذبہ رمضان نے ہمیں دیا تھا۔ یقیناً اس کے جانے پر ایک مومن اشکبار ہوتا ضرور ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہوگا کہ اگر رمضان کے جانے کے بعد بھی یہ اعلان ہو گیا مولا کی طرف سے کہ فلاں بن فلاں نہیں بخشا گیا، اس کے روزے منہ پر مار دیے گئے، اس کی عبادتیں ضائع کر دی گئیں، تو ہائے محرومی وائے حسرتا، مجھے بتاؤ پھر کس انتظار میں ہم اپنی زندگی کے دن کاٹیں گے؟ اور کون سی وہ گھڑی ہے جس میں بخشش کا اتنا بڑا دریا موجیں مارتا ہو؟ رب ذوالجلال کی ندائیں اور کون سی راتوں کو آنے والی ہیں؟ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ لیلۃ القدر کے علاوہ یا رمضان کی راتوں کے علاوہ رب ذوالجلال اور سال بھر کی راتوں میں تمہیں بخشش کے لیے اعلان کرتا ہے؟ سوائے چند راتوں کے، لیکن رمضان کی ہر رات۔ حد تو یہ ہے میرے عزیزوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر رات لاکھوں فرشتوں کو مولا اتارتا ہے کہ جاؤ میرے بندے دن بھر بھوکے تھے، رات کو ان کی تفریح قلب کے لیے تم ان کے ارد گرد رہ کر انہیں ٹھنڈک پہنچاؤ۔ ہر رات لاکھوں فرشتے اتارے جاتے ہیں۔ اور پھر یہ حدیث پاک میں ہے جب جمعۃ الوداع آتا ہے، آخری رمضان کا جمعہ، رمضان کا آخری جمعہ،
पूरे रमजान में जितने फरिश्ते उतरे थे सब एक साथ आज उतारे जाते और उन्हें हुक्म भी होता है कि जो भूखे और प्यासे थे उनसे मुसाफा करके आओ, जो मेरे लिए भूख बर्दाश्त करते रहे उनसे मुसाफा करके आओ। हदीस पाक में है आज के दिन अल्लाह के मलाइका कई लोगों से मुसाफा करते हैं। और फिर यहां तक के फरिश्ते जब हम तिलावत करते हैं रोजे के आलम में, दूसरे तो हमारे करीब ना आना पसंद नहीं करते होंगे, लेकिन रब का हुक्म होता है ए मलाइका अपना मुंह उनके मुंह से लगाओ, अपना मुंह उनके मुंह से लगाओ और उनकी तिलावतों को अपने मुंह से ले लिया करो। हम रोजे के आलम में जिस तरह की भी हमारे मुंह में बू आती हो, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे लिए मलाइका को उतारता है। ये तमाम तर नियामतें अचानक हमसे उठा ली जाएंगी। हम बारहा कहते रहे रमजान से पहले कि ये शहर गनीमत है, ये माह गनीमत है, ये फुर्सत का मौका है, बार बार किसी को नहीं दिया जाता। और चलो अब गुजर रहा है रमजान, लेकिन अगर अल्लाह की बारगाह में ये लिख दिया गया है कि इस बंदे का ये आखिरी रमजान है, इसी साल इसकी मौत आने वाली है, किसी हादसाती तौर पर भी मौत आ सकती है, किसी को बैठे बिठाए अटैक आकर मौत आ सकती है, तो फिर अफसोस न करे एक मोमिन बंदा तो क्या करे। मेरे अजीजों, जो बचे हुए दिन हैं मेरे मौला को मनाने के दिन हैं। यह आखिरी जुमा रब तबारक व तआला की तरफ से अगर बख्शिश का ऐलान ना हुआ तो बहुत बड़ी महरूमी हमारे हाथ आई, बहुत बड़ी हिरमा नसीबी हमारे हाथ आई। वो कैसे कैसों को बख्शता है। मैं यहां पर दो चंद बातें आज अर्ज करना चाहता हूं। रमजान ने हमें क्या सिखाया था, रमजान ने हमें क्या दिया था। रमजान का सबसे बड़ा एक असर यह था कि हमारे दिलों को उसने नरम किया था, हमारे दिलों को उसने नरम किया था। बहुत सारी चीजें जो हमारे अंदर अना थी, गुरूर था, तकब्बुर था, ईगो था, इसे मार दिया था। हम गुरबा और मसाकीन के साथ बैठकर के इफ्तार करने में भी ऐब नहीं समझते थे। हम उनके साथ बैठकर खाने में कभी अपने आप को कमतर नहीं महसूस करते थे। मेरे अजीजों, रमजान ने दूसरों के दर्द का एहसास दिया। क्या तुम्हारे घरों में ऐसा नहीं हुआ कि कुछ पकाया गया हो और थोड़ा सा ज्यादा हो जाए तो किसी मिस्कीन का इंतजार किया जा रहा हो? क्या हर घर वाले अपने तरफ से कोई सदका ना निकाले हो? मिस्कीनों का इंतजार करना दुनिया के लिए मेरा ये चैलेंज है। हजारों वेलफेयर सोसाइटियां क्यों ना हो, बहुत सारी रिलीफ तंजीमें क्यों ना हो, लेकिन गरीबों और मिस्कीनों के दर्द का एहसास उन्हें नहीं होगा, क्योंकि वो न भूखे रहते न प्यासे रहते हैं। हकीकत में अगर मसाकीन और गुरबा के भूख और प्यास का एहसास किसी को हो सकता है तो मुसलमानों को होगा, जो रोजा रखते हैं, जिनकी प्यास और भूख की शिद्दत उन्हें बताती है। मेरे अजीजों, सैयदना अब्दुल्ला इब्न मुबारक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बहुत बड़ा मैसेज दिया था कि रमजानुल मुबारक के लिए मैं ये खुसूसियत के साथ अर्ज करता हूं, हमारी असल इबादत दूसरों का एहसास करना, दूसरों के लिए अपने अंदर फीलिंग महसूस करना। आप हज के लिए निकले हुए थे, अब्दुल्ला इब्न मुबारक हज के लिए निकले हुए थे। वो बरसों से पैसे जमा करके काफिले के साथ जाया करते थे, ऊंटों पर, घोड़ों पर। आप दरमियानी रास्ते पर थे, एक जगह जहां आपका काफिला पड़ाव किया। आप देखते सुबह सुबह का वक्त है, करीब में कोई गरीब आबादी थी, एक झोपड़ी से एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची निकली, 8 या 9 साल की बच्ची। वो दौड़ती हुई आई, कचरे का एक ढेर पड़ा हुआ था, उस कचरे के ढेर में वो कुछ समेटती रही और एक मरी हुई चिड़िया मिली, तो उसके पर नोच करके वो आधी चिड़िया खाई और लेकर जाने लगी। इब्ने मुबारक फरमाते हैं, मुझे थोड़ी सी घिन सी हुई कि एक मुर्दा परिंदा ये बच्ची कैसे खा रही है। मैं दौड़कर उसके पास गया और उससे पूछा कि बेटा क्या तू मुसलमान है? कहा हाँ, मेरे आबा व अजदाद मुसलमान है, मैं मुसलमान हूं। कहा ये मरी हुई परिंदे को तू कैसे खा रही, चिड़िया को? तो उस छोटी सी बच्ची ने अपना सर झुका लिया और कहा, ए आने वाले बुजुर्ग, बताओ जिसके घर में 8-8 दिन से खाना न पकता हो, जहां रोजी आने के कोई जरिए हमारे पास ना हो, ना हमें कोई खैरात करने वाला है, क्या इस्लाम इस बात की भी इजाजत नहीं देता कि जान बचाने के लिए मुर्दा खा लिया जाए? इब्ने मुबारक फरमाते, मेरा दिल दहल गया। मैं उसके घर जाकर देखा
तो सारे के सारे बर्तन सूखे पड़े हुए हैं। ऐसा लगता था कि बरसों से यहां पर कोई चीज आई नहीं है, न कोई अनाज के असरात, न किसी पकी हुई चीज की वहां खुशबू। हजरत इब्ने मुबारक ने कहा, मैंने अपने पूरी जो हज के पैसे थे सब जमा करके उस बच्ची की झोली में डाल दिया। कहा, बेटा इसको लो और ऐश से जियो, जो जरूरत हो खाया करो। बीच रास्ते से आप पलट करके अपने वतन आ गए, हज के लिए नहीं, हज के लिए जा ना सके। वापस जब आए तो बहुत सारे लोग जो हज के लिए जा चुके थे, फिर वो हाजी जब वापस आए, लोगों ने उनसे पूछा कि तुम्हारा हज कैसा हुआ? तो हाजी कहते थे, हमारे हज का क्या कहना, हम तो अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के साथ अरफात में थे, हम अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के साथ मिना में थे, हम इब्ने मुबारक के साथ तवाफ़े काबा कर रहे थे, हमारे हज का ना पूछो, उनकी दुआओं के साए में हमने हज किया है। लोगों ने कहा, तुम लोग कैसी बात कर रहे हो, हमने तो इब्ने मुबारक को हज के मौसम में उनके घर में देखा और तुमने उनके साथ हज कैसे किया? ये मामला बढ़ा तो इब्ने मुबारक के पास लोग आए, पूछा कि ये लोग कहते हैं कि आपके साथ हज किया और आप तो यही थे। आप रोने लगे, मेरा रब जुल जलाल बड़ा मेहरबान है, मैंने एक बच्ची पर क्या रहम किया, उसने मुझ पर ऐसा रहम किया कि मेरी शक्ल का एक फरिश्ता मेरे लिए हज के लिए भेजा और वो हमारी जानिब से हज करता रहा। अजीजान गिरामी, यही अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, असल इबादत तो ये है मेरे अजीजों, किसी के दर्द का एहसास करना, किसी के दर्दों के मुतालिक अपने अंदर फीलिंग लाना, और ये सबसे बेहतरीन मौका रमजान हमें देता है। आज हजारों मसाकीन खुशहाली से अपने घरों में इफ्तारी कर रहे हैं, जो साल भर उनके घर नहीं पहुंचते थे, आज उनके घरों में वो सब आ जाता है। मुझे तो इस चीज का दर्द सताता है कि सबसे ज्यादा अगर रमजान के जाने का किसी को दर्द होता होगा तो गुरबा और मसाकीन को होता होगा, गरीबों को होता होगा, क्योंकि उनके दस्तरखान फलों से भर जाते थे, उनके दस्तरखान शरबतों से भर जाते थे। जहां अमीर शरबत बनाता था गरीब को भी दे देता था, जहां अमीर अपने लिए फल खरीदता था उसे उन्हें भी दे दिया करता था। अमीरों को कहां एहसास कि रमजान जा रहा है, पैसे लिया फिर जो मन किया खरीद लिया। गरीबों को सबसे ज्यादा एहसास होगा कि हमारे घरों में अब अच्छी खुशबू वाले खाने खत्म हो जाएंगे। मेरे अजीजों, रमजानुल मुबारक के जाने का एहसास करना ये सुन्नत रसूल है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बेइख्तियार रो पड़ते थे, रमजान के गुजरते ही आपकी हिचकियां बंध जाती थीं। सहाबा इकराम के हालात ये थे कि कुछ सहाबा इकराम बीमार हो जाते थे, उनकी इयादत के लिए लोग आते थे, पूछा जाता था क्यों, कहा जाता था कि अचानक अब रब के कई दरवाजे हम पर बंद हो रहे हैं, कई दरवाजे आज बंद किए जा रहे हैं, तो ऐ लोगों हम बीमार ना पड़े और ना रोएं तो फिर क्या करें, हम अपने नसीब को रो रहे हैं। हजरत उमर इब्ने खत्ताब, जिनकी नेकियों का हाल ये है, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आसमान के जितने तारे हैं उतने उमर की नेकियां हैं, उसके बावजूद वो उमर इब्ने खत्ताब ईद के दिन सारे लोग ईदगाह की तरफ जा रहे हैं, ये पुराना लिबास पहन करके घर में रोते हुए बैठे हैं। रमजान गुजर गया है, रमजान चला गया है, और आप लोगों ने आकर के पूछा अमीरुल मोमिनीन से, क्या आप इस वक्त रो रहे हैं? ये ईद का दिन है, खुशियों का दिन है। सुनो मेरे अजीजों, हम जो ईद मनाते हैं वो अमीरुल मोमिनीन की ईद क्या थी? कहते हैं, ऐ लोगों, ईद तो उसकी है जिसके मुतालिक मौला ने रब की तरफ से ये फरमान आया होगा कि इसके रोजे मुंह पर मार दो, इसकी इबादतें इसके मुंह पर मार दो। तो मेरी ईद नहीं वईद है। मैं इस खौफ से रो रहा हूं कि न जाने हमारे रोजे कबूल हुए भी हैं कि नहीं हुए। हमें कहां एहसास है, हम तो अपनी खरीदारी में मस्त हैं। जो कुछ भी रोजे नहीं रखा वो भी सबसे ज्यादा शॉपिंग में मसरूफ है। जो कभी तरावी न पढ़ा वो अपने घर को सजाने में मसरूफ है। मेरे अजीजों, यहां रमजान के जाने का एहसास मैं समझता हूं उसको होगा जिसने पाबंदी से तरावी पढ़ी थी, उसको दर्द का एहसास होगा जिसने अलिफ लाम मीम से लेकर वन्नास तक कुरान सुनने के लिए दौड़ता हुआ आया होगा, उसे रमजान के जाने का एहसास होगा
جو فجر کی اذان ہونے سے پہلے پہلے مسجدوں میں قدم رکھتا تھا اسے رمضان کے جانے کا احساس ہوگا. جو اپنی سادی سی افطاری میں بھی رب کا شکر بجا لاتا تھا, صرف کھجور اور پانی پر مولا کے شکر بجا لاتا تھا, اسے رمضان کے جانے کا احساس ہوگا. باقی جن کے نہ روزے تھے, نہ تراویاں تھیں, نہ ان کی تلاوتیں تھیں, انہیں کیا ہے, رمضان ویسی ہے جیسے اور دن تھے. عزیزان گرامی وقار, آج میں صرف اتنی بات عرض کرنا چاہوں گا, ہو سکے رب تعالیٰ کے حضور دامن پھیلا لو, اور اب بھی وہ معاف کرنے پر تیار ہے, اب بھی وہ بخشش کا پروانہ دینے کو تیار ہے. اس لیے کہ ڈر ہے اس بات کا کہ ہمارا نام اس فہرست میں نہ آ گیا ہو جن کو اس سال اٹھایا جانے والا ہے, ان لوگوں کے نام میں ہمارا نام آ نہ گیا ہو جن کے پاس ملک الموت کو بھیجا جانے والا ہو, جن کے آخری سانسیں گنتی کی رہ گئی ہوں. عزیزان گرامی وقار, رب ذوالجلال کی بارگاہ میں مایوسی کفر ہے, اور بخشوانے والے ایسے ایسے لوگوں نے بخشوا لیا جن کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے. حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک بات ملتی ہے, ان کی محفل میں بیٹھے ہوئے لوگ اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑیاں بھیگ جاتی تھیں. امام حسن بصری ایک بار رمضان میں بیان کر رہے تھے, سارے مجمع میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے توبہ کر لیا. یہ دیکھیں رمضان میں توبہ کرنے کا ثمرہ اور نتیجہ کیا ہوتا ہے. ایک بندہ جو گنہگار تھا, عادت لت سی پڑی ہوئی تھی گناہ کی, ایسی کہ چھوڑنے سے چھوٹتی نہیں, توبہ تو کر لیا. امام حسن بصری کے دربار میں ان کی محفل, جب محفل ختم ہوئی, رات کا اندھیرا چھایا, اسے نشے کی عادت تھی یا کچھ گناہ کی عادت تھی, وہ پہاڑوں کی چوٹیوں میں جا کر چھپ کر گناہ کرنے کے لیے نکلا. جیسے ہی یہ رمضان کے ختم کے دن تھے, یا رمضان گزر چکا تھا, وہ اپنے گناہ کے قریب ہی گیا تھا. غیب سے ندا آئی, اے بندے کیا تجھے احساس نہیں, تجھے ہم نے حسن بصری کی محفل میں تو معاف کر دیا تھا, تجھے پوری طرح سے صاف کر دیا تھا, کیا تو ہماری اس رحمت کو ساتھ نہیں رکھنا چاہتا. وہ بندہ بے اختیار روتا ہوا وہاں سے نکل آیا. ظاہر سی بات ہے, میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم توبہ تو کرتے ہیں, لیکن توبہ پر کوئی ہمیں استقامت بخشتا ہے, اس توبہ پر کوئی قائم ہمیں رکھ سکتا ہے, تو وہ رب ذوالجلال کی ہی ذات ہے, وہی پھر ہمیں رمضان کے بعد بھی بچا سکتا ہے. عزیزان گرامی وقار, حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی بات ہے. فرماتے ایک عورت روتی ہوئی ان کے گھر آئی تھی, اور یہ کہنے کے لیے کہ میرا بیٹا آخری سانسیں لے رہا ہے, جوان لڑکا ہے, اور اس کی ایک ہی خواہش ہے کہ آپ اس کی جنازے کی نماز پڑھائیں. حسن بصری نے پوچھا کیا وہ ہماری مسجد میں آتا تھا؟ کہا اس نے نماز کوئی نہیں پڑھی, وہ روزے بھی نہیں رکھتا تھا, ہاں بس اس نے عیاشی بہت کی ہے. لیکن اے امام, اب وہ توبہ کر رہا ہے, لیکن بستر پر ہے, اس کا علاج نہیں ہونے والا ہے, اس کی آخری سانسیں چل رہی ہیں, لیکن میرے بچے نے صرف مجھ سے ایک ہی خواہش کا اظہار کیا کہ آپ اس کی جنازے کی نماز پڑھاتے ہیں. حسن بصری نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, جاؤ, تمہارا بیٹا گنہگار ہے, تمہارا بیٹا پاپی سیاکار ہے, ہم اس کے جنازے میں پڑھانا تو دور حاضر بھی نہیں ہوں گے, کہیں اللہ کا عذاب آئے تو میں بھی اس عذاب میں نہ گرفتار ہو جاؤں. وہ بوڑھی خاتون روتی ہوئی گھر آئی. بیٹے نے پوچھا اماں کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ بیٹا تو کیا تمنا رکھتا ہے, تیرے گناہ ایسے ہیں کہ پورا مجمع جانتا ہے, پورا شہر جانتا ہے. اس نے ہچکیاں لینی شروع کی. کہا حسن بصری کے اس زمانے کا وہ نوجوان اپنی ماں سے کہتا ہے اگر میں اتنا گنہگار ہوں اور جس کے جنازے میں حسن بصری بھی نہیں آ سکتے, تو ظاہر سی بات ہے میں دنیا کا سب سے بڑا پاپی ہوں. ماں اگر میری موت ہو جائے, صرف میری آخری وصیت یہ ہے کہ میرے پیر میں رسی باندھ کر شہر کی گلیوں میں مجھے کھینچتا ہوا لے جانا, میری میت کو کھینچتے ہوئے لے جا کر کسی گٹر میں ڈال دینا, جیسے کوئی کتا مرے تو اسے کھینچ کر ڈالا جاتا ہے. ماں تڑپ اٹھی, بیٹا ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا تاکہ پوری قوم کو بتایا جا سکے کہ ایک گنہگار کی موت کا انجام دنیا میں یہی ہونا چاہیے, اس سے بہتر اسے دفن کرنے کا طریقہ نہیں ہونا چاہیے. سب کو یہ بتا دو تاکہ مجھے دیکھ کر اور دوسرے نوجوان سدھر جائیں کہ گناہوں پر جس کی صبح شام ہوتی ہے اس کی موت اسی طرح سے ہونی چاہیے, اس کا جنازہ ایسے ہی نکالنا چاہیے.
ماں اس کی باتیں سنتی رہی، روتی رہی اور اس نے وعدہ تک لے لیا اپنی ماں سے کہ تم رسی لاؤ گی، میرے پیر کو باندھو گی۔ ماں ہاں کہتی رہی اور صبح کا وقت نہیں ہونے پایا تھا کہ بھور میں ہی اس کی روح نکل گئی۔ وہ تڑپ تڑپ کر بستر پر مر گیا۔ ابھی اعلان بھی نہیں ہوا تھا، اس کی موت کا اعلان نہیں ہوا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی، خاتون دروازہ کھولتی ہے، دیکھا امام حسن بصری کھڑے ہوئے ہیں، دروازے پر امام وقت کھڑے ہیں۔ تو آتے ہی انہوں نے کہا اے خاتون کہاں ہے تیرا بچہ؟ کہا وہ بستر پر تڑپ کر انتقال کر چکا ہے۔ کہا میں آیا ہوں، اسے میں غسل بھی دوں گا، اسے میں کفن بھی پہناؤں گا، اس کا جنازہ میں اٹھاؤں گا اور اس کا جنازہ میں پڑھوں گا۔ کہا وہ خاتون روتی ہوئی کل میں آپ کے پاس آئی تھی یہی ریکویسٹ لے کر، اس کی ایک ہی التجا تھی، آپ نے تو انکار کر دیا تھا۔ کہا ہاں مجھے صرف اس کے گناہ معلوم تھے، رات میں جب سویا تو مولا کی طرف سے مجھے خواب میں یہ اشارہ دیا گیا اے حسن جسے ہم نے معاف کیا ہے تم کیوں اس سے ناراض ہو، جاؤ اس کے جنازے میں۔ میں نے جب اللہ کی طرف سے یہ پیغام سنا تو پھر احساس ہوا کہ رب ذوالجلال کی رضا اسی میں ہے کہ اس نوجوان کا کندھا دیا جائے، اٹھایا جائے۔ عزیزان گرامی، یہ واقعہ پڑھنے کے بعد روح مچل گئی۔ وہ قدیر و جبار خدا ہزاروں پاپ ہونے کے بعد بھی کسی کے جنازے میں امام وقت کو بھی بھیجتا ہے تاکہ اس کی روح کو قرار آ جائے، سکون آ جائے۔ کون ہے جو ہمارے عیبوں پر ہاتھ رکھ سکے؟ آج کون ہے جو ہمارے گناہوں کو دیکھ کر کے چھپانے کی طاقت رکھتا ہو؟ میاں ہم نے جن کو دوست بنایا ہے، اگر ہم اپنے رات کی تنہائی کے گناہوں نے شیئر کر لیں تو پھر نہ جانے ہزاروں میں ہمیں ذلیل کریں گے، ہزاروں میں ہمیں رسوا کریں گے۔ ایک تمہارا خالق ہے، ایک تمہارا پروردگار ہے جسے سب ہمارے دلوں کے وسوسے بھی معلوم ہیں، ہمارے آنکھوں کی خیانتیں بھی معلوم ہیں، لیکن بندہ جب اس سے صلح کرتا ہے، رو کر اس سے صلح کرتا ہے تو مولا نہ صرف اس کے گناہوں کو چھپاتا ہے بلکہ اس کے اعزاز میں وقت کے بڑے بڑے لوگوں کو بھیجتا ہے۔ اسی طرح سے خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں ایک شخص ایسا تھا جو بہت ہی گنہگار تھا، بہت گناہ کرتا تھا، اور اس کے گناہ کیا تھے؟ روزانہ ایک طوائف کے کوٹھے پر رہتا تھا اور روزانہ شراب کی ایک بڑی بوتل خریدتا تھا اور اس کے متعلق پورے شہر میں معلوم تھا اس کے پاس یہ دن بھر کمائی کرتا ہے اور رات کو کسی کوٹھے میں گزارتا ہے اور پھر شراب کی بوتل لے کر کے پتہ نہیں کہیں چلا جاتا ہے۔ لیکن دیکھیں اللہ رب العزت کسی کو ایسی قوتیں عطا کیا ہے کہ وہ بندہ دکھتا تھا لیکن تھا ایسا نہیں۔ جب اس کا انتقال ہوا تو بادشاہ وقت جب چلتا ہوا جا رہا تھا تو لوگوں نے اس کی لاش کو لا کر کے پھینک دیا تھا، کوئی جنازہ پڑھنے کو تیار نہیں، کوئی اٹھانے کو تیار نہیں۔ تو وہ سفر بادشاہ کا سواری سے گزر رہا تھا تو بادشاہ نے رکوا دیا، پوچھا کہ کس کی لاش ہے؟ کہا گیا فلاں فلاں کی ہے۔ کہا اس طرح سے پھینکا نہیں جائے گا، اٹھاؤ اسے دفن کیا جائے گا، مسلمان کی لاش ہے چاہے جتنا بھی گناہ کیا ہو۔ بادشاہ نے جنازہ پڑھا اور جب دفن کرنے کے لیے گئے اس کی بیوی دھاڑے مارتے ہوئے روتی ہوئی آئی، آج میرے مولا کی ذات پر مجھے اتنا یقین ہوا۔ اس بادشاہ نے پوچھا کیسے، کیا بات ہے ذرا بتاؤ بی بی۔ اس خاتون نے کہا پورا شہر سمجھتا ہے میرا شوہر زانی تھا، میرا شوہر شرابی تھا، لیکن بادشاہ سلامت بات ایسی نہیں تھی۔ میرا شوہر صرف قوم کو، اللہ کی مخلوق کو گناہ سے بچانے کے لیے اپنے پیسے خرچ کرتا تھا۔ کیسے؟ کہتی ہے کہ روزانہ وہ کماتا تھا اور جا کر کے کسی ایک عورت جو طوائف ہے اس کے کوٹھے کو رات بھر اجرت پر لیتا تھا، وہ صرف اس لیے لے کر کے بیٹھ جاتا، نہ وہ زنا کرتا تھا نہ اس سے ملاقات کرتا تھا، بلکہ اس کو خاموش ایک کونے میں بٹھاتا تھا اور کہتا کہ یہ پوری رات کی اجرت میں نے دی ہے، اور پھر صبح اٹھ کر کے خوشی سے یہ آتا کہ کئی گاہکوں کو میں آنے سے روک دیا، کئی گراہک کو میں اس کے کوٹھے پر آنے سے روک دیا۔ اکثر اپنے پیسے اس طرح سے خرید کر کے لوگوں کو آنے سے روک دیتا اور شراب کی ایک بوتل روز خریدتا، لے جا کر کے نالی میں بہا کر آتا اور مولا سے کہتا مولا تیری کائنات سے میں نے تھوڑا سا گناہ کم کرنے کی کوشش کی ہے، تھوڑا سا بوجھ کم کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ معاملات کون جانتا ہے۔ جب وہ گھر آتا اس کی بیوی سمجھاتی قوم تو تمہیں زانی اور شرابی کہہ رہی ہے، تم کیا یہ سب کام کر رہے ہو؟
تو وہ کہتا تھا قوم اگرچہ مجھے زانی و شرابی کہہ رہی ہے، کوئی مجھ کو میرا جنازے کے لیے بھیجے گا۔ وہ زندگی میں کہہ کر کے مر گیا۔ اس کی خاتون کہتی ہے میں نے اس کی لاش کو لوگوں کے حوالے جو کیا صرف یہ دیکھنے کے لیے، ہاں کیا رب تعالی حقیقت میں اس کے تمام اعمال کو دیکھ رہا تھا؟ جس وقت تمہاری سواری آئی اے بادشاہ، میری روح پکار اٹھی۔ وہ قدیر و جبار خدا کسی کو مایوس نہیں کرتا۔ جب بندہ اس کی طرف بڑھتا ہے یا اسے راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو بے اختیار وہ بخشش کا اعلان فرماتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، بے شمار لوگوں نے رب تعالیٰ کو منا لیا اپنی زندگی میں اور اس سے اپنی معافی بھی کروا لی، لیکن آج جو ہم زندہ ہیں ہمیں ہماری فکر کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں ہماری فکر کی ضرورت ہے۔ جو جا چکے ان کے فیصلے ہو چکے ہوں گے، ان کو کہاں رکھا گیا یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ان میں سے بعض وہ ہوں گے جن کو اللہ رب العزت نے کچھ نیکیوں کی بنیاد پر آرام و سکون کی نیند دے دیا ہوگا، کچھ وہ ہوں گے جو عذاب میں جھلس رہے ہوں گے۔ میں کل ہی پڑھ رہا تھا کہ قبر میں جو تپش ہوگی، آج ہم 40 ڈگری پر چلاتے ہیں، ہائے گرمی ہائے گرمی، ہم بنا اے سی کے رہتے نہیں۔ میں نے ایک روایت یہ پڑھی کہ قبر میں جو دہکایا جائے گا آگ میت کے لیے، اگر اس سے 12 میٹر دور کوئی ایک بڑا جانور بیل یا بھینس گزار دیا جائے، اس سے 12 میٹر دور، تو وہ بھون کر کے کباب بن جائے گی، وہ پورا جانور کباب بن جائے گی۔ اس تپش میں ہمیں قبر میں قیامت تک کا انتظار گھڑیاں گن گن کر کے کرنا ہے۔ میرے عزیزو، کیا یہ تمام چیزیں ہمارے عبرت کے لیے نہیں ہیں؟ اب بھی اگر وہ نوجوان قوم جنہوں نے گناہوں کو اپنا مطمئن نظر بنا رکھا ہے، لذتوں کو یہ سمجھ رکھے کہ یہی کل زندگی ہے، آنکھیں صرف ہمیں عورتوں کو تارنے کے لیے، صرف ان کے حسن و جمال کو دیکھنے کے لیے، جو یہ بے لذت گناہ ہمیشہ ہمارے لیے ایک زخم چھوڑ جاتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، رمضان المبارک میں ہم نے بہت کچھ سیکھا تھا، بہت کچھ سیکھا تھا۔ صبح سے لے کر شام تک ہم نے حلال بیویوں سے بھی دوری اختیار کر رکھی تھی، شہوت سے بھی ہمیں ان روزوں نے بچا رکھا تھا۔ قرآن پاک جو کبھی نہیں پڑھتے تھے وہ قرآن کو اٹھا لیے تھے، ہاتھوں میں لے لیا تھا۔ کیا ہماری اسی مسجد میں نہیں دیکھتے آپ، روزانہ گھنٹہ 2 گھنٹہ تک مسجد گونجتی رہتی تھی تلاوت قرآن سے؟ اور وہ بچے بھی جنہوں نے قرآن کبھی زندگی میں پورا ختم نہیں کیا، وہ آج کل ختم قرآن کے قریب ہے، روزانہ ایک ایک پارہ پڑھتے آئے، اور کل ان کا ختم قرآن بھی اللہ وہ محفل نصیب کرے۔ میرے عزیزو، 1-2 نہیں، تقریباً 200 یہاں پر، 300 اوپر، اور عورتیں، یہ سب قرآن پڑھنے کا جو ماحول کس نے ہمیں دیا؟ اسی پاک مہینے نے، اسی پاک رمضان نے۔ اور پھر اس کے جو برکات ہیں، اس کے اور جو انعامات ہیں، اس میں ایک یہ ہے یونیٹی اس نے دیا تھا ہمیں، اتحاد ہمیں دیا تھا۔ ہم نے ایک دوسرے سے جھگڑنا چھوڑ دیا تھا، ہم ساتھ میں بیٹھتے تھے، ساتھ میں اٹھتے تھے۔ دوسرے دنوں میں دل سخت ہوتے ہیں، رمضان میں دل نرم کر دیے جاتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ بھی سیکھتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہمیں رمضان نے عطا کیا تھا۔ اے میرے عزیزو، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اولیاء کاملین دھاڑے مار کر کے روتے تھے جب رمضان رخصت ہوتا، اور یوں کہتے کہ اے مولا، اگر ہماری زندگی کا خاتمہ تو نے لکھا ہے تو بس رمضان ہی میں عطا کر، رمضان ہی میں عطا کر۔ روح جب تن سے جدا ہو، ماہ رمضان دن جمعہ ہو، دوپہر سے دن ڈھلا ہو، لب پہ جاری یہ صدا ہو۔ ہم تو یہ دعا کرتے ہی ہیں کہ باری تعالی ہمیں ماہ پاک میں موت نصیب فرمائے، اور جو اس رمضان میں انتقال کر گیا اس کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت عظمیٰ ہے کہ مولا اسے قبر کے سوالات سے محفوظ رکھتا ہے، اسے قبر کے سوالات نہیں کیے جائیں گے، اور اس کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ یہ سب احسانات، یہ سب برکات رمضان کی ہیں۔ تم 1 رکعت پڑھتے تھے، مولا 70 گنا اس کا ثواب۔ تم 1 روپیہ خیرات کرتے، 70 بڑھا کر کے دیے جاتے۔ کیا بعد رمضان یہ سب ملنے کو ہے؟ ہم جس چیز کی بھی نیکیاں کر رہے تھے ہمیں 2 گنا نہیں، 6 گنا نہیں، 70 گنا مل رہے تھے ہر چیز۔ ہائے افسوس، ہم نے کھیلوں میں اس رمضان کو گزارا ہے، ہم نے اوقات کو ضائع کیا ہے، ہم نے رمضان المبارک کو ایسی ہی کیئرلیس کیا ہے جیسے اور دنوں کی طرح۔ ان لوگوں کا کیا ہوگا جو رات بھر کیرم کھیلنے کے لیے رمضان کی راتوں کو لائٹنگ کرتے تھے؟ ان لوگوں کا کیا ہے
जो पूरे रमजान उल मुबारक में रात सिर्फ शब्बाशी करते हुए इसलिए गुजारते कि आओ चंद लोगों की ग़ीबत करें, चंद लोगों की बुराइयां सुने, उनके लिए ये रमजान वईद बन जाएगा। क़यामत के दिन जिसके हक में, जिसकी शफाअत करने के लिए रमजान आ गया, फिर उसे जन्नत में जाने से कोई रोकेगा नहीं। अल्लाह ताला की बारगाह में रमजान की शफाअत मकबूल है। रब ताला इसकी शफाअत पर कई लोगों को जन्नत अता करता है। मेरे अजीजों, बख्शवा लो मौला ताला के हुजूर, अपने वो तमाम ऐबों को उसके सामने रखो। यकीनन इस रमजान की जो बरकत थी उसमें से एक ये भी है कि रमजान ने हमें रोना सिखाया था। हम तो सिर्फ अपनी चीजों के खोने पर रोना जानते हैं, हम तो अपने माल के गुम होने पर रोना जानते हैं, लेकिन ये पाक महीना ऐसा है जो अपने मौला से दूरी पर भी हमें रुला देता है। रात की तन्हाइयां, हमारे जिक्र की शबों में हमने देखा है कि बच्चों की आंखों से आंसू क्यों जारी हो जाते हैं, यहां सजदों में दिल क्यों तड़प उठते हैं, रूह क्यों कांपती है। यकीनन ये माह पाक हमें रब ताला की वहदानियत का एक ऐसा दर्स देता है कि ऐसा लगने लगता है कि अब जब्बार खुदा की महफिल में हम भी खड़े हैं। और बरकत रमजान की, मैं तो सिर्फ यही कहते जा रहा हूं कि क्या क्या चीजें हमें रमजान ने दी थी, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें एहसास हो कि क्या चीज हम खो रहे हैं, क्या चीज हमसे जा रही है, कौन सी चीज हमसे रुखसत हो रही है। रमजान ने हमें एक चीज और खास दी थी, वो ये है बार बार दुआ करना, बार बार मांगना, रब ताला से बार बार सवाल करना। इतनी दुआएं कौन से महीनों में की जाती हैं? इफ्तार से पहले दुआ, सहरी के बाद दुआ, नमाजों के बाद दुआ, सोने के वक्त दुआ, तरावी में हर 4 रकात पे दुआ, फिर खत्म होने पर दुआ। ये तमाम दुआओं का जखीरा करे। बंदा मांगने की आदत डाल लेता है मौला से, और रब ताला को ऐसे साइलीन बहुत पसंद है। वो इरशाद फरमाता है फरिश्तों से कि जो मुझसे मांगता है उसे दे दिया जाएगा, अगर दुनिया में नहीं तो कयामत में उसका अजर उसे दे दिया जाएगा। और जो नहीं मांगता, मौला उससे नाराज होता है कि इस बंदे को अब मेरी हाजत नहीं रह गई, इसे अब मेरी जरूरत नहीं रह गई। मुझे बताओ मेरे अजीजों, क्या हमने रमजान में बहुत नहीं मांगा अल्लाह से? बहुत हम मांगते रहे। तो यहां आजिजी भी रमजान ने हमें दिया, इनकिसारी हमें रमजान ने सिखाया था, खुद गर्जी नहीं, मुनकसिरुल मिजाज बनना हमें रमजान ने सिखाया था। हम बार बार रब्बे जुल जलाल के हुजूर शर्मिंदगी का एहसास भी करते रहे। और जब भी इफ्तारी के वक्त बैठते थे, क्या हम ये नहीं कहते कि मौला दिन भर में जो कुछ हो सका हमने किया है, कबूलियत तेरी शान पर है, कबूलियत तेरे जिम्मे करम पर है। क्या हम ये नहीं कहते थे मौला जाने अनजाने में हमसे खताएं हो चुकी होंगी, तू उसे दरगुजर कर दे। यकीन है जो बंदा इतनी मर्तबा रब ताला से लगा हुआ था, अब मुझे बताओ जहां ये रमजान का सूरज गुरूब हुआ, कौन सी इफ्तारी में दुआएं होंगी, कौन से इफ्तारी में दुआएं होंगी, कौन सी सहरी में उठ करके मौला से मांगा जाएगा। हाँ, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक है, रब तबारक व तआला को सबसे पसंदीदा इबादत कौन से वक्त में है? फरमाते हैं सूरज निकलने से कुछ देर पहले, जब सारे लोग मीठी नींद सो रहे हो, कोई बंदा उठ जाए अपने बिस्तर से और मौला से मांगे, रब ताला को बेहद पसंदीदा इबादत है। और ये इबादत सिर्फ रमजान के हिस्से में आती है, ये सिर्फ रमजान के हिस्से में। सहरी में उठते हैं, सहरी में उठते ही लोग जल्द जल्द अपने अपने नाश्तों से फारिग होकर दुआ में मशगूल होते हैं। कई लोग हैं जो कुरान की तिलावतों में मशगूल हैं, कई ऐसे हैं जो उठते ही पहले तहज्जुद की नमाज अदा कर लेते हैं। बताओ ये तहज्जुद का मौका रमजान के अलावा कहां मिलता है? मेरे अजीजों, बहुत बड़ी बड़ी नियामतें जो पाकीज़ा माह ने हमें दिए थे, वो चंद ही सांसों के बाद अब हमसे खत्म होने को हैं। ईद के दिन का इंतजार वो कर रहा है जिसे नाचना हो, जिसे खुशियां मनाना हो। हम तो ईद का इंतजार नहीं कर रहे, मौला की बख्शिश का इंतजार कर रहे हैं। ए रब्बे जुल जलाल, उस वक्त तक हम पर से रमजान को ना हटा जब तक हमारे नाम की मगफिरत का ऐलान ना हो जाए। और आखिरी रातों में भी अगर हम बख्शे गए तो मौला ये उसका फजल करम एहसान अजीम है। ए मेरे अजीजों, आज के दिन की एक और खुसूसियत है। आज पूरी दुनिया में, आलम इस्लाम में यौमुल कुद्स के नाम से लोग एक दिन मनाते हैं। जुम्मतुल विदा को बैतुल मुक़द्दस का दिन मनाया जाता है, यौमुल कुद्स। ये एहसास दिलाने के लिए कि आज कुद्स पर जो यहूदियों का गासिबाना कब्जा है उसकी हम मजम्मत करते हैं। कुद्स कल भी हमारा था, आज भी हमारा है, और हम बाजियाबी के लिए बारगाह इलाही में दुआ गो रहते हैं। रब्बे जुल जलाल हमारा क़िबला अव्वल हमें फिर से अता करते हैं।
یہودیوں کے پنجوں سے اسے آزاد کرے. وہاں پر جو بچے ہیں, وہاں پر جو چھوٹی چھوٹی سی بچیاں ہیں جو بلکتی ہیں, اللہ, ہم ابھی سفر سے وہاں کیا ہے جارڈن تک تو میں گیا, ان ظالموں نے مجھے بیت المقدس کے داخلے سے روک دیا تھا, مسجد اقصی میں جانے سے مجھے روکا گیا تھا. خیر, ظالموں کی آج حکومتیں ہیں, لیکن وہاں کے غربا اور مساکین کو ہم نے دیکھا ہے, جو مصر میں بھی آئے ہیں, جارڈن میں بھی آئے ہیں, ان کے لیے تو حالات ایسے ہیں کہ موت کسی بھی وقت ان کے سر پر ہے, کبھی بھی ان کے وقت پر ہے, سر پر ہے. اور اب تو ایسا ہو گیا ہے کہ ان کے ہاں موت کوئی معنی ہی نہیں رکھتی. تلواروں کے سائے میں ہم کہتے تھے کہ نمازیں پڑھتے ہیں مجاہدین, لیکن وہاں دیکھنے کو ملتا ہے ان کے سروں پر یہودی غاصب بندوق تانے کھڑے رہتے ہیں, وہ ان کی بندوقوں کو سائیڈ میں لگا کر سجدے میں چلے جاتے ہیں. وہ رکوع کرتے ہیں, ان کے سروں پر اس طرح بندوق تانے ہوئے سیکورٹی گارڈ یہودیوں کے کھڑے رہتے ہیں. چھوٹے سے بچے ہم نے دیکھا بندوق کو یوں ہٹائے اور رکوع میں چلے گئے, سجدے میں چلے گئے. ہم نے ان کی جواں مردی کو دیکھا, اور آج ان کے لیے بھی دعا کا وقت ہے میرے عزیزو, جو ملک شام میں بلا قصور کے مارے جا رہے ہیں, بغیر کسی سبب کے مارے جا رہے ہیں. امریکہ اور اس کے دہشت گرد حامی جتنے ملک ہیں, ان سبوں نے ملک شام کو ایک ٹرائل گاہ بنایا ہے, نیا بم بنا کر کے وہ آزماتے ہیں کہ کتنا یہ کام کرتا ہے. نہتے بچوں کو تقریباً 8 سے 10 لاکھ گھر وہاں کے اجڑ چکے ہیں. 8-10 لاکھ کوئی معنی رکھتا ہے؟ اتنے گھر اجڑ چکے. کتنی مائیں ایسی ہیں جن کو ان کے بچوں کی خبر ہی نہیں, کتنے بچے ایسے ہیں جن کو ان کے والدین کی خبر نہیں, وہ زندہ ہیں بھی یا نہیں. اور ہم نے دیکھا جارڈن میں ابھی ریفیوجی کیمپ لگایا گیا ہے, جو سیریا کے, ملک شام کے نہتے مظلوموں پر جو ظلم ہوا وہاں سے وہ بے گھر کیے گئے. اتنا بڑا کیمپ ہے جہاں تک نظر ڈالو. اور کیسا کیمپ ہے؟ کپڑے کی جھوپڑیاں ڈال کر انہیں دی گئی ہیں, پناہ میں رکھا گیا ہے. سخت چلچلاتی ہوئی دھوپ میں وہ صرف کپڑے کی ایک جھوپڑی میں زندگی بسر کر رہے ہیں. میرے عزیزو, آج امت مصطفیٰ آزمائش کے دور میں ہے. ہم نے جو نعمتیں کھائی اور آرام سے سوئے, ہم نے اگر ان کا احساس نہیں کیا تو کیسا اسلام ہم نے لیا ہے, کیسے مسلمان؟ اللہ کے نبی نے تو فرمایا مومن کی مثال ایک جسم کی طرح ہے. پورے مومنین ایک جسم کی طرح ہیں. ایک عضو کو تکلیف ہو تو پورے جسم میں بخار آنا چاہیے. آج قدس رو رہا ہے, کسی صلاح الدین کا انتظار کر رہا ہے. قدس آج پھر سے کسی عمر ابن خطاب کے انتظار میں ہے. ہم میں کون پیدا ہوگا؟ یہاں تو بولنے کی کسی کو ہمت نہیں ہے. بولو تو اسے مار دیا جائے, دبا دیا جائے, قید کر دیا جائے, قتل کر دیا جائے. میرے عزیزو, آج ظلم کے خلاف کوئی بولنے کو تیار نہیں. سب کو اپنی حفاظت پڑی ہے. کائے کے لیے مصیبت میں اپنا سر ڈالیں خواہ مخواہ بول کر کے. اگر ایسا ہی رہا تو پھر وہی حال ہمارا ہوگا جو میں بارہا کہا کرتا ہوں. جو فارم مرغیاں ہوتی ہیں بہت ساری پنجرے میں بیٹھی ہوتی ہیں, قصاب ایک ایک کو نکالتا ہے, کاٹتا ہے, کوئی مرغی واویلا نہیں مچاتی, کوئی مرغی چیخ پکار نہیں کرتی. وہ مرغیوں کو قتل ہوتے ہوئے دیکھتی رہتی ہے اور اپنے چرنے میں مصروف ہوتی ہے. یہی حال آج ہمارا ہے. ہم دوسروں کے کٹتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, کسی کی کوئی آواز نہیں نکلتی, کوئی کہیں سے پکارتا نہیں. یہ تمام اسلامی ممالک پر جو بیٹھے ہوئے بادشاہ ہیں, ان سب کو یہودیوں کے سانپ نے ڈس رکھا ہے. یہودیوں کا زہر ان کے جسموں میں ہے. یہ کیا بولیں گے؟ ان کی زبان میں یہودیوں نے اپنا گڑ اور شکر رکھا ہے. میرے عزیزو, ان سب کا انتظار نہ کرو, بس بارگاہ الہی میں ہم توبہ کر کے ہم سے جتنا ہو سکے ہم مذمت کریں اور ایک میسج دیں کہ ہم ظلم کے خلاف کل بھی تھے, آج بھی ہیں, اور ہمیشہ ہم ظلم کے خلاف ہوں گے. چاہے ظالم ہم میں سے ہو, چاہے ظالم کسی اور کمیونٹی سے ہو, ہم ظلم کے خلاف ہیں. مسلمانوں میں اگر کوئی ظالم کھڑا ہوا اس کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں, اور اگر کافروں میں سے کوئی ظالم کھڑا ہے اس کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں. آج یوم القدس ہے, دعا بھی کرے مولا تعالیٰ نہتے مظلوم مسلمانوں کو, خاص طور پر فلسطین, عراق, شام, یمن کے مسلمانوں پر رحم فرمائے. کریم خدا رحم الرحیمین, مولا یہ جمعۃ الوداع تیرے دربار میں ہاتھ اٹھانے کی اب ہمت نہیں مولا. اے کریم خدا, تجھ سے وہ لوگ مانگے جنہوں نے تجھے راضی کیا ہو. مولا دعا کرنے کا حق اس کو ہے
جس نے تیرا قرآن صحیح پڑھا، دعا کرنے کا حق اس کو ہے جس نے اپنے سجدوں میں تجھے یاد کیا ہو۔ اے رب ذوالجلال، ہم کس ہمت کے ساتھ تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے جنہوں نے صرف رات کے گزرنے کا انتظار کیا، دھوپ لگتی تو افطار کے انتظار میں بیٹھے رہ جاتے۔ اے کریم خدا، ہم نے دردوں کا احساس کم کیا ہے، صرف اپنے کھانے کا انتظار زیادہ کیا۔ الہ العالمین، سنا ہے تیرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اے کریم خدا، آج جب ہم بھوکے ہوتے ہماری ماں 70 بار ہم سے پوچھ لیتی ہے بیٹا کھایا یا نہیں کھایا۔ ہماری بھوک کو ہماری ماں برداشت نہیں کرتی۔ اے کریم خدا رحم الراحمین، ہم نے بھوک اور پیاس جو برداشت کی فقط تیری رضا کے لیے، فقط تیری رضا کے لیے۔ الہ العالمین، ہم تیرے دربار میں نیکیاں تو کچھ لا نہ سکے، آج کے اس جمعۃ الوداع میں ہمارے 2 آنسو بھی ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ مولا، جن کی آنکھیں آج بھیگی ہیں ان کی آنکھوں کو تو آگ حرام فرما دے، جہنم کی آگ ان سب کے لیے حرام فرما دے۔ اے کریم خدا ارحم الراحمین، یہ رمضان جو ہمیں رونقیں بخشتا تھا، جس کے اجالے تھے، جس کی راتیں بھی دن کی طرح تھیں، جس کی سحری، جس کی افطاریاں ہمیں ایک سرور بخشتی تھیں، ہم بڑے شوق سے اسے سجاتے تھے۔ مولا، کلام مقدسہ ہم بغیر کسی اکتاہٹ کے سنتے بھی تھے اور پڑھتے بھی تھے۔ اے رب ذوالجلال، تیرے کلام کی وہ مقدس آیات کبھی یاسین کی شکل میں، کبھی رحمان کی شکل میں، کبھی کہف کی شکل میں، کبھی ملک کی شکل میں، جو کچھ بھی ہم تلاوت کرتے تھے مولا، ایک احساس ہوتا تھا کہ تیرا میسج، تیرا پیغام براہ راست بندوں کو جو آیا ہے۔ اے رب ذوالجلال، اب اس ماہ مبارکہ کو جو ہم سے ختم کیا جا رہا ہے، اگر یہ مہینہ ہماری زندگی کا آخری مہینہ ہو مولا، بغیر بخشے ہوئے رمضان کو ہم سے ختم نہ فرما۔ الہ العالمین، آج ہماری آنکھیں اس لیے دکھ رہی ہیں کہ کہیں اس رمضان میں بھی تیرا یہ اعلان آ گیا کہ فلاں نہیں بخشا گیا ہے، فلاں کا بیٹا مردود ہے، اس کے روزے اس کے منہ پر مار دو، اس کی عبادتیں اس کے منہ پر مار دو۔ اے رب ذوالجلال، وائے حسرتا، وائے محرومی، ہم پھر کس کے دربار میں اپنی شکایت لے کر جائیں؟ ہم کس کے دربار میں اپنی شکایت کریں؟ الہ العالمین، گندے نکمے جیسے بھی ہیں، خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے، کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے۔ اب یہ بتا ہم اپنے داستان غم تیرے علاوہ کس کو سنائے؟ تجھ سے جو منہ چھپائے تو کریں کس کے سامنے؟ تجھ سے جو منہ چھپائے تو کریں کس کے سامنے؟ کیا اور کسی سے توقع نظر کی ہے؟ اے رب ذوالجلال، آج تجھے جمعۃ الوداع کی عزت کی قسم، آج تجھے تیرے شان ستاری کی قسم، آج تجھے تیرے شان غفاری کی قسم، جتنے ہاتھ اٹھے ہیں مولا، ہاتھوں کے نیچے گرنے سے پہلے ہماری بخشش کا اعلان فرما دے۔ ارحم الراحمین، اس ماہ مبارک کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے، ہماری روح کا قرار بنا دے، ہمارے گناہوں سے آزادی کا سبب بنا دے۔ الہ العالمین، دنیا ہمیں ہر طرح کے گناہوں کی دعوت دیتی ہے، کبھی ہماری آنکھوں سے گناہ، کبھی ہمارے ہاتھوں سے گناہ، کبھی ہمارے پیروں سے گناہ، کبھی ہمارا پیٹ حرام کھانے کی خواہش کرے، کبھی زبان ہمارے چٹخارے بھرتی ہے۔ الہ العالمین، ایک میں کمزور کتنے گناہوں سے لڑتا رہوں۔ الہ العالمین، اگر تیرا فضل نہ ہو تو یہ دنیا کب کے ہمیں گناہوں سے مار دے گی۔ مولا، اے رب ذوالجلال، اس کے دامے فریب سے ہم سب کو آزاد فرما دے، اس کے چنگل سے، اس کے زلزلے سے، اس کے دلدل سے ہمیں آزاد فرما۔ کریم خدا ارحم الراحمین، بوڑھوں پر بھی رحم فرما، بچوں پر بھی رحم فرما، جوانوں پر بھی رحم فرما، عورتوں پر بھی رحم فرما۔ مولا، اس ماہ مبارک میں تیرے لیے جو بستر پر پڑے ہوئے مریض تیری بارگاہ میں آس لگائے بیٹھے، کچھ تو موت و حیات کی کشمکش میں ہے مولا، اگر ان کے حق میں صحت بہتر ہو تو انہیں شفا عطا فرما دے، اگر ان کے حق میں صحت بہتر نہ ہو تو بہتر معاملہ فرما دے۔ اے کریم خدا ارحم الراحمین، کچھ ہمارے پاس چھوٹی سی بچیوں کی درخواستیں آئی ہیں، 6 سال کی بچی جسے پورے ہاتھ کا کینسر۔ اے رب قدیر، ایک غریب گھر جو کینسر کے علاج کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا، ارحم الراحمین،
اگر وہ تیری آزمائش میں ہے تو مولا ہم کمزوروں سے تو آزمائش نہ لے، ہم کمزوروں سے تو امتحان نہ لے۔ قدیر و جبار خدا تو نے تو فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ ارحم الراحمین، ہمارے کمزور جسم